الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پروگرام روحانی دنیا آپ کو پتہ ہے کہ سال سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، پھر بھی میری ذمہ داری ہے کہ پروگرام کے شروع میں کچھ گزارشات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہوتی ہیں وہ کر دوں۔ کال سے پہلے یعنی جب آپ کال کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ کال آپ کی کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہے، اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہم آپ کا مسئلہ صحیح طریقے سے سن کر اس کے لیے وظائف بتا سکیں۔ دوسری چیز یہ، کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ وقت ضرورت آپ کو کوئی کام پڑے، کسی بھی حوالے سے استخارے کی ضرورت پڑے، آپ کال پہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیا جائے گا اور وظائف بھی بتائے جائیں گے۔ دوسرا، میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے، تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی وزٹ کیا کریں۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں کہ درود پاک پڑھنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بے شمار بھلائیوں کا، بے شمار نیکیوں کا سبب ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ثواب انشاءاللہ عطا کیا جائے گا۔ تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ جی بابا جی، میرا نام تہنیت ہے۔ تہنیت جی، اور جی، میری امی کا نام ہے ام کلثوم۔ ام کلثوم، ٹھیک ہے۔ تو بابا جی تھوڑا سا شادی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ رشتے وغیرہ آتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں بنتی اور کافی زیادہ پریشانی میں ہے۔ انشاءاللہ ضرور آپ کا حساب بھی لگاتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی میں بنگلہ دیش سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے، کس کے متعلق پوچھنا ہے؟ بابا جی ہمارے گھر کے متعلق۔ گھر کے متعلق کیا؟ ہمارے گھر بابا جی ہمارے گھر میں کسی نے بندش کر دیا، اس لیے میرے بھائی لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ بھائی کا نام بتاؤ جن کے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ خالد، خالد، محمد خالد، محمد خالد کی امی آسما خاتون۔ آسما خاتون۔ بابا جی اور ہمارے گھر کے چھت میں ہر وقت نا چیٹ چیٹ کر کے کچھ اچھا، برستا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا، میرے نمبرز آن ایئر ہوتے ہیں، ان نمبروں پر میرا واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، تو آپ اپنے گھر کا کمپلیٹ ایڈریس سے مراد یہ ہے کہ جو پوسٹل ایڈریس ہوتا ہے نا، مکان نمبر، گلی نمبر، محلہ، شہر، تو یہ بھیجیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گھر کے متعلق بھی جواب دیتے ہیں، بھائی کے رشتے کے متعلق ضرور انشاءاللہ آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ کون اور کہاں سے؟ بابا جی میں نسیم بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی میری بہن، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ جی میرے میاں کا مسئلہ ہے اور میرا مسئلہ ہم دونوں کا ہی ہے۔ نام بتائیے میاں کا۔ میرا نام نسیم ہے اور میری امی کا نام سغرا بی بی ہے۔ سغرا بی بی۔ ہاں جی، اور میرے میاں کی امی کا نام رشیدہ بی بی۔ اور میاں کا نام؟ محمود احمد۔ مسئلہ کیا ہے؟ بابا جی ہمارے ہر گھر میں نا کاروباری پیسے نہیں آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو
میں پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلے جاتے ہیں. گھر میں کوئی ٹینشن چلی رہتی ہے, پیسے نہیں ہوتے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. مطلب گھر میں پریشانی ہے معاشی, اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. میرا نام دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بھن کا نام ہے رقیہ ہے وا, وہ واسطے ایک لڑکے واسطے رشتہ دیکھ رہے ہیں. لڑکے کا نام ناصر ہے. ناصر دی ماں کا نام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ رقیہ کے لیے جو رشتہ آیا ہے ان کا نام بتائیں, ان کی امی کا نام بھی بتائیں. اور اس کے لیے وہ لڑکے کا نام ناصر ہے, اس کی امی کا نام شگفتہ ہے. اچھا, ناصر کی ماں شگفتہ ہے, اور رقیہ کی ماں کا نام کیا ہے؟ شریفہ. شریفہ. اچھا, یہ تو ہو گیا. رشتے کا پتہ کر رہی ہیں آپ کی, ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں جی 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 جی. اور دوسرا مسئلہ جو میں نے بتایا اپنی بیٹی کا, میرا مطلب کہ 5 سال ہو گئے, بیٹی ہوئی ہے, اس کے بعد کوئی حمل نہیں ہوا. نہیں تو اس کا نام بتائیں نا, کس کے متعلق پوچھا ہے؟ رضیہ. رضیہ. رضیہ کے متعلق, یعنی کہ ان کے ہاں اولاد ایک بچی ہے, اس کے بعد نہیں ہے. جی جی. رضیہ اور کی ماں کا نام شریفہ. شریفہ. رضیہ بنت شریفہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتا ہوں دونوں مسئلے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بابا, میرا نام سبین ہے. کیا نام ہے؟ میرا نام سبین ہے. میں کراچی حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. کراچی حیدرآباد, یہ کون سا آیا؟ یعنی سندھ سے بات کر رہی ہوں. حیدرآباد سندھ بولے نا, کراچی حیدرآباد تھوڑی ہوتا ہے. جی 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 سبین, اب آپ کا مسئلہ, تو امی کا نام بتائیں. جی میرا مسئلہ ہے, میرا نام ہے سبین, میری ماں کا نام ہے فہمیدہ. فہمیدہ. ٹھیک ہے. جی میرے شوہر کا نام ہے شہزاد, اور ان کی والدہ کا نام ہے ممتاز. ٹھیک ہے. جی وہ تقریباً 2.5 سال ہوئے ہیں وہ گھر سے چلے گئے ہیں, اور مجھے ایک ڈیورس دے کے گئے ہیں. اچھا, گھر تو سے مجھے پوچھنا ہے تو کہ کہاں گئے وہ مجھے اور میرے 2 بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ابھی آپ کو نہیں پتا وہ کہاں ہیں؟ وہ آج کل ملک سے باہر ہے, ویسے وہ ہیں کراچی کے شہر میں ہی. ملک سے باہر ہے, کراچی کے شہر میں. یہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا کیا مسئلہ بتا رہی ہیں آپ میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری فرمائے. پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا, مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے, اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں, تاکہ ہم سکون سے آپ کا مسئلہ سن کر اس کے لیے وظائف بتا سکیں. دوسری چیز یہ, کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے, انشاءاللہ کچھ کالز کے بعد آپ کو جواب دیں گے. اور ساتھ میں آپ کو پتا ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, تو ان کو بھی لکھ لیا کریں, تاکہ کوئی بھی کام ہو تو آپ میرے نمبرز پہ میسج کر کے یا کال کر کے اپنے استخارے کا جواب لے سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. مزید کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی صحیح بات کر رہا ہوں. بات کشمیر سے, تو میری بیٹی ہے, اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہے. نام بتائیے بچی کا اور اس کی والدہ کا. زینب فاطمہ نام ہے. کیا نام ہے؟ زینب فاطمہ. نہیں سمجھ آ رہا. زینب فاطمہ. زینب فاطمہ. زینب فاطمہ کی والدہ نوشیلا بی بی. نوشیلا. اچھا, اس کی عمر کتنی ہے بچی کی؟ یہ اقبال بابا صاحب 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو مہربانی کی ہے. 5ویں ماہ میں شامل ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا صاحب. وعلیکم السلام. بابا صاحب میں آپ کی بہت اچھے سے آپ سے میں استخارے کرواتی آ رہی ہوں. جی جی. ہیلو. جی اور جی ماشاء اللہ سے اللہ کا شکر ابھی تک میں اس میں کامیابی ہی ملی ہے مجھے. میں دراصل رینٹ کے مکان پہ رہتی ہوں. اب میں اپنے گھر ادھر سے میں سرجانی میں اپنی بیٹی کی گھر شفٹ ہو رہی ہوں. نام بتائیے. میرا نام حمیرہ ہے. حمیرہ شاہین. شاہین میرے میاں کا نام ہے. اچھا, آپ اپنی امی کا نام بتائیے بہن. میری امی کا نام ہے کشور. کشور. تو آپ اپنی بیٹی کے یہاں سرجانی ٹاؤن شفٹ ہونا چاہ رہی ہیں؟ جی. تو یہ استخارہ چلا رہے ہیں کہ وہاں جانا بہتر ہے یا نہیں, یہ چاہ رہے ہیں؟ جی جی جی. آپ اس کا مکان نمبر نوٹ کر لیجیے. اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے لیے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैंने फैसल शहजाद की अम्मी अंसर बीवी के बारे में इस्तारा करवाना है कि वो दुकान डाल रहे हैं, तो क्या उनके लिए दुकान डालना बेहतर है कि किस चीज़ की दुकान कर रहे हैं, परचून की या कोई मखसूस चीज़? नहीं, वो जो मोबाइल एक्सेसरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, मोबाइल एसेसरीज की। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम कामयाबी अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा। जी, मैंने अपने रिश्ते के मुतालिक पूछना था। नाम बताइए। मेरा नाम जैनब है, मेरी अम्मी का नाम नगीना है, लड़के का नाम शहबाज है, उसकी अम्मी का नाम नुसरत है। शहबाज नुसरत माँ का नाम। रिश्ता हो गया या होने का है? आया रिश्ता हुआ आ रहा है, ये देखना कि वो रिश्ते पे आएंगे, रिश्ता होगा लड़के के साथ। बहन का नाम साजिद है, मानने की साजिद आएगी। नहीं, मुझे ये बताइए कि ये जो ज़ैनब माँ का नाम शगुफ्ता बताया है, रिश्ता आया हुआ है? नगीना। अच्छा, माँ का नाम नगीना है। इसी पे करना है हमने ना रिश्ता, यही हो। नहीं, ये तो खैर मैं नहीं बता सकता कि वहीं होगा या कहाँ होगा। बहरहाल इंशाअल्लाह जो भी हिसाब में आता है आपको ज़रूर जवाब देते हैं। रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान की अम्मी सना। ठीक है, क्या मसला है? इसका मसला ये है कि ये बोलता नहीं है, तो इसके सब घर वाले किसी ने बताया कि इस पे जादू का असर है। अच्छा, उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र तकरीबन 3 साल होने वाली है, यानी 2.5-3 साल। माँ का नाम क्या बताया? सना। तो सब कहते हैं कि इस पे जादू है, इस वजह से ये नहीं बोलता है। तो ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम करम फरमाए। एक कॉलर और शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वो मुझे अपनी बहन का इस्तिखारा करवाना। नाम बताइए। उसका सबा नाम है और उसकी वालदा का नाम है परवीन। सबा बिनते परवीन। मसला क्या है? जिसके रिश्ते नहीं आते। रिश्ता आता नहीं है? जी। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। और जी, टेलीविज़न की आवाज़ आपने खोली हुई है। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। मैंने अर्ज़ किया था कि इस कॉल के बाद जवाबात की तरफ चलेंगे। जल्दी कॉपी पेंसिल अपने पास रख लीजिए ताकि आप अपने सवाल के जवाब में वज़ाइफ नोट फरमाएँ। साथ में मेरे नंबर्स भी ऑन ईयर होते हैं, उनको भी लिख लिया करें ताकि राब्ते में रह सकें। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। तहनियत बिनते उम्मे कुलसूम। मेरी बहन, आपने फरमाया कि आपके रिश्ते नहीं आते। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी दुआयतों को पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ। और इशा की नमाज के बाद 855 मरतबा या लतीफ़ू या अल्लाहू पढ़ने के बाद अपने रिश्ते के लिए दुआ करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। मोहम्मद खालिद बिन आसमा के मुतालिक जो बहन आपने बांग्लादेश से मैं कॉल की, फरमाया भाई का रिश्ता नहीं होता और घर का हिसाब भी लगाना। तो घर के हिसाब के लिए तो मैंने अर्ज़ कर दिया था कि मेरे नंबरों पे राब्ता कर लीजिएगा। मेरे नंबर्स जो प्रोग्राम में ऑन ईयर होते हैं, 3 नंबर है, तीनों पे व्हाट्सअप बना हुआ है, तो उस पर भेज दीजिएगा अपने घर का एड्रेस। इंशाअल्लाह जवाब देंगे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से भाई खालिद के ऊपर नज़र बद आ रही है। इनको बोलें हर नमाज के बाद 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी दुआयतों को पढ़ें, अपने ऊपर दम करें। इशा के बाद 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और अपने रिश्ते के लिए दुआ करें। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह ताला करम हो जाएगा। नसीम बिनते सुगरा और महमूद अहमद बिन रशीदा के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि घर में बहुत परेशानी है, कोई काम भी नहीं हो रहा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात का मामला है। नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ। तावीज़ात ज़रूर मंगवाइएगा। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह ताला मुआमलात अच्छे हो जाएंगे। रुक़ैया बिनते शरीफ़ा और नासिर बिन शगुफ्ता के रिश्ते के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से रिश्ता मुनासिब नहीं है। रब्बे करीम दोनों के लिए बेहतरी अता फरमाए। दूसरा, आपने रज़िया बिनते शरीफ़ा के मुतालिक पूछा है, एक बेटी है, उसके बाद औलाद नहीं है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से बहन रज़िया के ऊपर गंदे असरात हैं। इनको बोले नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। इशा की नमाज के बाद 1015 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाहू पढ़ने के बाद पानी या दूध पे दम करके
کے پئیں. تعویذات اولاد کے لیے ضرور منگوائیں, اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. سبین بنت فہمیدہ اور شہزاد بن ممتاز. میری بہن آپ نے فرمایا کہ 2.5 سال ہو گئے یہ چھوڑ کے چلے گئے اور 1 طلاق بھی دے دی تھی. ابھی یہ ملک سے باہر ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ رابطہ کریں گے. سلام قولا من رب الرحیم. عشاء کے بعد 122 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ, اور دعا آپ کو پتہ ہے کیا کرنی ہے کہ جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. محمد یاسین, میرے بھائی آپ نے رشتے کے متعلق پوچھا ہے. آمنہ بنت نسیم, اور آپ نے اپنی امی کا نام امت العباس فرمایا. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب نہیں ہے اور اس کے ہونے کے بھی امکانات بالکل نہیں ہیں. رب کریم دونوں کے لیے بہتری عطا فرمائے. اختر عباس بن سلہ بی بی, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بھائی طاہر اور بہن ناہید پروین نے تینوں کے رشتے نہیں آ رہے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات, نظر, جادو بندش کا معاملہ نہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. دونوں بھائی عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں, دعا کریں اللہ کی عطاؤں سے. اور بہن ناہید عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر دعا کریں, انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. سعید میرے بھائی آپ نے زینب فاطمہ بنت نوشیلہ کے متعلق پوچھا ہے کہ الحمدللہ روحانی دنیا کے توسط سے اور رب عز و جل کی عطاؤں سے الحمدللہ آپ نے تعویذات استعمال کیے تھے, اور بچی 9 سال کے بعد آپ کے یہاں ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی صحت نہیں بن پا رہی. رب کریم کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر ہے اور اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں, اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر دم کریں, اللہ کی عطاؤں سے ضرور کرم ہو جائے گا. حمیرہ بنت کشور, میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ سرجانی ٹاؤن شفٹ ہونا چاہتی ہیں بچی کے یہاں. میرے علم العادات کے حساب سے بہتر نہیں آ رہا. رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے. فیصل شہزاد بن انصر بی بی, میری بہن آپ نے فرمایا کہ یہ دکان کرنا چاہتے ہیں موبائل ایسیسریز کی. رب کریم ان کو کامیابی دے. میرے علم العادات کے حساب سے کام بہتر ہے. اور یا باسطو یا اللہ 210 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں یا دکان کھولنے سے پہلے پڑھ لیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ مزید برکتیں ہوں گی. زینب بنت نگینہ اور شہباز بن نصرت, میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں رشتہ آیا اور ضرور ہو جائے. میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ نہیں ہوگا. رب کریم دونوں کے لیے بہتری فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. محمد فیضان بن ثنا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 3 سال کا بچہ ہے اور کسی کو دکھایا تو وہ بول رہے ہیں کہ یہ جادو کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ بولتا نہیں ہے. رب کریم کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بچہ تھوڑا ذہنی طور پہ پیچھے ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بولے گا مگر دیر سے. رب کریم کرم فرمائے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کے منہ کے اندر دم کریں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد رزلٹ آئے گا. صبا بنت پروین کے رشتے کے متعلق بہن آپ نے پوچھا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور 93 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. فرمائیے. میں رضا شاہ بات کر رہا ہوں پیڈ میری جون ابدال سے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رضا شاہ ہے. رضا شاہ, ٹھیک ہے. مسئلہ آپ کا ہے کسی اور کا ہے؟ جی میرا اپنا ہی مسئلہ ہے سر. تقریباً 4-5 سال سے میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے. امی کا نام بتائیے. امی کا نام بتائیے. میرا اپنا گھر ہے. ارے میرے بھائی میری جان, آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے. علم العادات کے لیے والدہ کا نام چاہیے ہوتا ہے. میری والدہ کا نام سرور بی بی ہے. سرور بی بی. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم بابا جان، میں نے بابا جان، ہیلو جی ہیلو، جی آواز آ رہی، فرمائیے۔ ہاں جی بابا جان، میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی، وہ میری بہن کا نام رقیہ ہے اور والدہ کا نام ہے شریفہ بالکل بی یہ بی، اور جو لڑکا ہے اس کا نام ناصر ہے، اس کی ماں کا نام ہے سکینہ۔ سکینہ، تو آپ نے شگفتہ لکھوایا ہے؟ ہاں جی سکینہ ہے۔ نہیں تو پہلے تو آپ نے میری بہن ہاں سکینہ جی، وہ اس لیے میں نے دوبارہ کال کی، غلطی ہوئی تھی مجھ سے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ معافی چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ چلے میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، اور بہت کرم ہو آپ کے معاملات کے لیے۔ میرے حساب سے تو یہ بھی منع آ رہا ہے، یہ رشتہ بھی منع ہی آ رہا ہے۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، فرمائیے۔ بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب فہد بات کر رہا ہوں میں انڈیا سے۔ جی فہد۔ جی مجھے مسئلہ یہ پتا کرنا تھا بابا صاحب، ہمارے گھر میں نا کافی ٹائم ہو گیا، مطلب پریشانیاں چل رہی ہیں، ایک کے بعد ایک امی کے اوپر کچھ بیماریاں آتی رہتی ہیں۔ اچھا، امی کا نام اور نانی کا نام بتائیں۔ دردانہ بیگم، اور نانی کا نام اچھی بیگم۔ دردانہ اور اچھی بیگم۔ اور آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ پریشان نوکری وغیرہ کا؟ ہاں مطلب کام، کوئی بزنس وغیرہ نہیں چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آتی جا رہی ہیں، اور بہن کا اور میرا رشتے کا تھا شادی کا، وہ بھی ڈیلے ہو گیا۔ میرا فہد نام ہے، فہد یاسر۔ آپ کی بہن کا نام کیا ہے؟ معاویہ۔ معاویہ۔ اچھا، کون سے انڈیا سے کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں دلی کے پاس سے بات کر رہا ہوں، اتراکھنڈ سے۔ اچھا، دلی کے پاس تلا گنج سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے بتاتے ہیں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ الحمدللہ عز و جل پڑھتے ہیں، اور رب کریم آپ کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آج کا اسم اعظم ہے ریان، اور ریان کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 261۔ عمومی طور پر زیادہ تر ریان جو ہے وہ مردوں میں ہی نام ہوتے ہیں، یعنی کہ مردانہ نام ہے۔ بعض اگر کوئی بہنوں نے بھی رکھا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، مگر ریان کے لیے یہ الحمدللہ عز و جل اسم اعظم ہے۔ اور 261 کا ڈبل 522 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ رب عز و جل کے دو صفاتی نام، یا قویو یا مہیمنو، یا قویو یا مہیمنو، 522 مرتبہ ریان نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی ہیں وہ اس کو پڑھیں گے، اللہ کے عطاؤں سے ان کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں۔ رب کریم ہمیں ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، تو ضرور ساتھ رہا کریں۔ پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے رب کریم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں سلمہ بی بی بول رہی ہوں۔ جی میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ پورے گھر کا کروانا ہے، میرا پریشانی ہے بہت زیادہ۔ پہلے اپنی امی کا نام بتائیے۔ میری امی کا نام رشیدہ بی بی۔ اور شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد صابر۔ محمد صابر۔ جی۔ ان کی امی؟ انور بی بی۔ انور بی بی۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں اتنا سارا وقت نہیں ہوتا کہ پورے گھر کے لیے حساب لگایا جائے، بہرحال گھر کے دونوں سربراہوں کو ماں اور باپ کا نام آ گیا، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ او کال ڈراپ ہو گئی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہم انڈیا سے بات کریں۔ جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہمارے ہے۔ امی کا مسئلہ ہے۔ نام بتائیے۔ امی کا نام طاہرہ بیگم، امی کا نام طاہرہ بیگم،
और उनकी अम्मी का नाम सुन्नत भी है। ठीक है। तो अम्मी का ऑपरेशन हुआ था 26 अगस्त 2022 को, और उनको कमजोरी बहुत रहती है, बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, और उनको कुछ ना कुछ लगा रहता है, पूरे बॉडी में पेन होगा। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रब्बे करीम आपकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा बेटा है साजिद हुसैन, उसकी शादी नहीं हो रही, उम्र उसकी 35-36। साजिद हुसैन की अम्मी का नाम भी बता दीजिए। जैतून बीबी। जैतून बीबी। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको बताते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ, नौशाबा इकबाल। ज़रा मेरे मसले मसाइल ये हैं कि मेरे बच्चे अच्छे सेट नहीं हो रहे। नौशाबा इकबाल। आपके बच्चों का नाम बताइए ना जिनके साथ मसला आ रहा है। अब्दुल्ला सुहेल। अब्दुल्ला सुहेल। इसाद सुहेल। क्या? अलीफ सीन एन अलीफ दाल इसाद ISAD इसाद सुहेल। इसाद अलिफ अलीफ सीन एन अलीफ दाल इसाद इसाद सुहेल। ठीक है, अल्लाह ताला कामयाबी दे आपके बच्चों को इंशाअल्लाह ताला। और एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, मैं हरिपुर से बात कर रही हूँ। मसला बताइए। हरिपुर हजारा से। सही है। मसला किसका है? मसला मेरे शौहर का है। नाम आज बताएं। 3 साल हो गए हैं, उन्होंने कारोबार अपना शुरू किया। नाम बताइए। उनका नाम है असद। असद की अम्मी? निगत बीबी। निगत बीबी। 3 साल हो गए कारोबार शुरू किए हो, फिर क्या हुआ मसला? कारोबार शुरू किया हुआ है तो कर्ज है ऊपर, लेकिन दिन ब दिन कर्ज बढ़ रहा है और कारोबार में भी उस तरह से नफा नहीं हो रहा। क्या कारोबार कर रहे हैं? कारोबार एक छोटा सा स्टोर है जिसमें बर्तन, कपड़े, फूल वगैरह। अल्लाह तबारक ताला बरकतें अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए और प्रोग्राम रूहानी दुनिया के आज के आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक मसला साडी ये जगह एक पिंड छांगे। आपका नाम क्या है? परवेज। परवेज। आपकी अम्मी का नाम? कुलसूम बीबी। अब बताइए मसला क्या है? साडी जगह है पिंड छांगा। तो गुआंढी ने जो जबरदस्ती जगह साडी। अच्छा, कब्जा कर लिया है? किसी ने कब्जा कर लिया है? नहीं कीता नहीं हले, पर आंदे ने कि कब्जा करना है। कोशिश कर रहे हैं उसकी कब्जा करने की। अल्लाह ताला आपकी ज़मीन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमाए। और जवाबात की तरफ चलेंगे। कॉपी पेंसिल अपने पास रख लीजिए ताकि आप अपने सवाल के जवाब में वज़ाइफ नोट फरमा लें। साथ में आपको पता है मेरे नंबर्स भी ऑन होते हैं, उनको भी लिख लिया करें। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स इकबाल बाबा ARYQ TV के नाम से ज़रूर विज़िट किया करें। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। रज़ा शाह बिन सरवर बीबी, मेरे भाई आपने फरमाया कि घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, रब्बे करीम अपनी रहमतें फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात, नज़र, जादू बंदिश का मामला नहीं है। कोशिश करें हर नमाज के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ें, दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला असबाब अच्छे बनेंगे और इंशाअल्लाह परेशानियां दूर हो जाएंगी। फ़हद बिन दुर्दाना, मेरे भाई आपने हमें इंडिया से कॉल की, वालदा के लिए पूछा। दुर्दाना बिनते अच्छी बेगम, अपने लिए आपने पूछा कि रिश्ता नहीं होता, ना बहन का रिश्ता होता। बहन का नाम आपने मुआविया फरमाया। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से तीनों के ऊपर कोई असरात, नज़र, जादू बंदिश का मामला नहीं है। आप फ़हद इशा के बाद 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। पढ़ने के बाद दुआ करें, इंशाअल्लाह करम होगा। और बहन को बोलें हर नमाज के बाद 132 मरतबा या लतीफ़ू या अल्लाहू।
اور والدہ کے لیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 40 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ان کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ سلمہ بنت رشیدہ محمد صابر بن انور بیوی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کو پر گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں۔ تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ طاہرہ بیگم بنت سنت بی، میری بہن آپ نے اپنی والدہ کے لیے انڈیا سے کال کی، فرمایا جب سے آپریشن ہوا بہت کمزور ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، پلائیں اور روزانہ یہ عمل کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ساجد حسین بن زیتون بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ ساجد کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد 68 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا۔ عبداللہ سہیل اور اسعاد سہیل بنت نوشابہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ دونوں کو کامیابی نہیں مل رہی، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں بچوں کے اوپر نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسد بن نگھت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 3 سال ہو گئے انہوں نے ایک اسٹور کھولا ہے اور بزنس ہے، اس میں کاروبار میں ان کو نقصان ہو رہا ہے، مطلب جو پیسے لگاتے ہیں وہ نقصان ہو جاتا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آمدنی کم ہے، خرچے بہت زیادہ ہیں، نقصان اس لیے ہو رہا ہے۔ ان کو بولیں یا باسطو یا اللہ، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، اپنے اخراجات کو ذرا کنٹرول کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ پرویز بنت کلثوم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کی زمین ہے کہیں پنڈ میں، گاؤں میں، اور اس پر لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، سورہ فیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل کو زوال کے وقت میں یعنی ظہر سے پہلے زوال کا وقت ہوتا ہے، اور یہ مساجد میں جو ہمارے نقشے لگے ہوتے ہیں ٹائم ٹیبل کے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے سے اتنے وقت تک زوال کا وقت ہے، تو اس میں سورہ فیل 21 مرتبہ پڑھیں اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے الحمدللہ عز و جل۔ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں اور مزید مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک کالر اور شامل کر لیں، تھوڑا سا وقت ہے، پھر آپ کو پتہ ہے ایک دعا کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے جی؟ اچھے جی، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ صغیر الدین نام ہے میرا جی، اور میں کوہاٹ سے بات کروں، میرا 30 سال ہے، میرا بیٹا گم ہے، 21 سال کا بیٹا ہے۔ بچے کا نام بتائیں، بچے کا نام بتائیں۔ محمد عمیر نام۔ محمد عمیر کی امی شمشاد بی بی جی۔ 21 سال ہو گئے غائب ہے، اب اس کی عمر جی 21 سال عمر ہے، 30 سال شروع ہے، 3 سال ہو گئے جی۔ اچھا 3 سال سے غائب ہے، 21 سال عمر ہے جی جی، اور ایک پاؤں سے لنگڑا بھی ہے جی۔ اللہ تبارک تعالی کرم فرمائے، اللہ جلد بازیابی کرے۔ میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں، آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رحمت سے اس کی حفاظت فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے محمد عمیر بن شمشاد بی بی، آپ فرما رہے ہیں 3 سال سے غائب ہے، میرے علم العادات کے حساب سے بچہ جو ہے وہ زندہ آ رہا ہے اور کسی قید میں ہے۔ اب اس کا یہ چیز نہیں آتی کہ کس کی قید میں ہے، اس سے مراد کوئی ایجنسی میں ہے یا پولیس میں ہے یا دوسرے اداروں میں، بہرحال میرے حساب سے قید میں آ رہا ہے، رب کریم اس کو خلاصی عطا فرمائے۔ سورہ قریش گھر کا کوئی بھی فرد، والد، والدہ، بہن یا بھائی 40 مرتبہ روز پڑھیں، دعا کریں، رب کریم آسانی عطا فرمائے گا۔ اور ہم سب سے بھی، آپ سب سے بھی دعا کی گزارش ہے کہ ایسے بچے جو غائب ہیں، جو والدین سے دور ہیں، ان کے لیے بھی ضرور دعا کریں کہ رب کریم اپنی رحمت سے ان کو بھی والدین سے ملا دے، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ کل پھر ہماری پروام روحانی دنیا میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک یا اس سے بعد بھی جب بھی ضرورت پڑے میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا رزق حلال کثیر عطا فرما حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں اسپتالوں میں جن کا کوئی کرنے والا نہیں اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے رب کریم بالخصوص سید شاہ سراج الحق جن کا انتقال کل رات کو ہوا تھا رب کریم ان کی مغفرت فرما ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اے رب کریم صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما اے رب کریم ہمارے بھی خاندان میں دادا دادی نانا جو بھی دنیا سے تشریف لے گئے رب کریم ان کی مغفرت فرما جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم اے رب کریم ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم